خدمت کے میدان میں جب بھی ایسے لوگ آپ کے سامنے آئیں جو آپ کی مخالفت کریں، آپ کو قبول نہ کریں، آپ کو پسند نہ کریں، آپ کے خلاف باتیں کریں، آپ کی مخالفت کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو اپنا فوکس جو ہے وہ اپنی پرفارمنس پہ رکھیں۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ بنی اسرائیل میں خدا نے جو سب سے پہلا بادشاہ ان کو عطا کیا، یہ بادشاہ ساؤل تھا۔ جب اسے بادشاہ بنایا گیا تو اسے سیمیول نے جا کر مسح کیا اور اسے بادشاہ بنا دیا۔ جب وہ بادشاہ بن گیا تو ابھی بادشاہ بنتے ہی اس کو ایک ایسی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جو اس کے اپنے لوگ تھے، جو اسے جانتے تھے، جو اس کے ماضی سے واقف تھے، جو اس کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ تو بادشاہ نہیں ہے، یہ جنگجو نہیں ہے، یہ ایسا شخص نہیں ہے جو ہماری حفاظت کر سکے۔ اس لیے وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ جو الفاظ کہتے ہیں وہی میں آج صبح آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا۔ خداوند کے کلام میں یہاں لکھا ہے، سیمیول کی پہلی کتاب اس کا 10واں باب اور اس کی 27ویں آیت، پر شریروں میں سے بعض کہنے لگے کہ یہ شخص ہم کو کس طرح بچائے گا، سو انہوں نے اس کی تحقیر کی اور اس کے لیے نذرانے نہ لائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس کے ماضی سے واقف ہوں گے، جو اس کے ماضی کو جانتے ہوں گے، یہ تو ایسا تھا، یہ تو ویسا تھا، یہ اس قابل نہیں، یہ اس قابل نہیں، یہ نہیں تھا کر سکتا، یہ وہ نہیں تھا کر سکتا، اس کے بیچ میں یہ خامی ہے، اس کے بیچ میں وہ خامی ہے۔ جب بھی کوئی شخص لیڈر بنتا ہے، رہنما بنتا ہے، تو لوگ اس کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب مسیح خداوند اپنی خدمت کا آغاز کرتے ہیں تو لوگ اسے بڑھئی کا بیٹا کہتے ہیں، جو دراصل ایک حقارت کے ساتھ اسے کہتے ہیں، یہ یہودیوں کا بادشاہ بن سکتا ہے، یہ تو بڑھئی کا بیٹا ہے، اس کی تو اپنی کوئی اوقات نہیں، اس کی تو اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ اور پھر اس کے جو عزیز و اقارب ہیں وہ بھی اسے نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ ہے جس کی بہنیں ہمارے گھر میں آئی ہوئی ہیں، یعنی کہ وہ بھی اسے نیچا دکھانا چاہتے ہیں۔ اس دنیا میں جب بھی آپ بلندی پر پہنچیں گے تو آپ کے اپنے آپ کو نیچا گرانے کی کوشش کریں گے، اور آپ کے بارے میں ماضی کے واقعات، کوئی پرانی کہانیاں، کوئی پرانی باتیں، ایسی باتیں جس میں شاید آپ کی کوئی کمزوری، کوئی کمی، کوئی ایسی بات نظر آتی ہو جس میں آپ کو وہ نیچا دکھا سکیں، وہ دکھانے کی کوشش کریں گے۔ یہی حال یہاں پر ہے۔ وہ کہتا ہے یہ شخص ہم کو کس طرح بچائے گا؟ وہ بھئی یہ تو بچا ہی نہیں سکتا اپنے آپ کو، ہمیں کیسے بچائے گا؟ اور اس کے ساتھ ایک پوری لسٹ وہ دے دیتے ہوں گے اور بتاتے ہوں گے یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسا ہے، اس میں یہ کمزوری ہے، اس میں وہ کمزوری ہے۔ اور اس کے بعد دوسری جو بات وہ کرتے ہیں وہ اس سے بھی دلچسپ ہے۔ سو انہوں نے اس کی تحقیر کی۔ نہ صرف انہوں نے خود اس بات کو سمجھا کہ یہ ہمیں بچا نہیں سکتا، انہوں نے لوگوں کے ساتھ مل کر اس کا مذاق اڑانا شروع کیا۔ انہوں نے لوگوں کے ساتھ مل کر اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کہنا شروع کر دی، اس کی بے عزتی کرنا شروع کر دی، اس کے بارے میں کہنا شروع کر دیا یہ اس لائق نہیں ہے، یہ ایسا نہیں کر سکتا، اور لوگوں کے ساتھ اس کا ٹھٹھا کرتے ہوں گے، مذاق اڑاتے ہوں گے، اس کی تحقیر کرتے ہوں گے کہ یہ اس لائق ہی نہیں ہے جس لائق اس کو سیمیول نے بنا دیا ہے۔ وہ کہتے ہوں گے کہ شاید سیمیول سے غلطی ہوئی ہے کہ اس نے غلط آدمی چن لیا ہے، اور انہوں نے لوگوں کے ساتھ مل کر اس کی بے عزتی کرنا شروع کر دی۔ ایسے ہی ہوتا ہے جب بھی کوئی شخص کسی مقام پر پہنچتا ہے تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسے قبول کر لیتے ہیں، لیکن جو لوگ اسے قبول نہیں کرتے وہ یا تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے بچپن سے واقف ہوتے ہیں، یا وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کی زندگی کی کچھ خامیوں کو جانتے ہیں۔ وہ خامیاں ہوں یا نہ ہوں، وہ لوگ اسے خامیاں بنا کر پیش کرتے ہیں، وہ خامیاں بنا کر اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ خامی ہے، اس میں یہ خامی ہے۔ بات یہ نہیں کہ کسی کا کل کیسا تھا، بات یہ بھی نہیں کہ کس میں کون سی خامیاں تھی، بات یہ ہے کہ خدا نے آج اسے کہاں کھڑا کیا ہے۔ اور ایک تیسری بات جو وہ کرتے ہیں وہ بھی بڑی دلچسپ ہے، اور وہ اس کے لیے نذرانے نہ لائے۔ بادشاہ بنا جی، بنی اسرائیل کی تاریخ کا پہلا بادشاہ، بنی اسرائیل کی ساری جماعت میں سب سے خوبصورت انسان، لیکن وہ اس کے لیے تحائف نہیں لا رہے، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں یہ ہمیں بچا نہیں سکتا، یہ اس لائق نہیں ہے کہ یہ بادشاہ بنے۔ اور شاید وہ سمجھتے ہوں گے کہ ہم میں سے کسی کو بادشاہ بننا چاہیے تھا۔ یہ تین رویے
آج بھی پائے جاتے ہیں۔ لوگ آپ کو اہل نہیں سمجھتے، لوگ آپ کی عزت کو کم کرنے کے لیے آپ کی تحقیر کرتے ہیں، اور لوگ آپ کے لیے تحائف لانا، ہار پہنانا، آپ کو عزت دینا، آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے۔ وہ سمجھتے ہیں یہ کسی قابل نہیں ہے۔ لیکن یہیں ایک اور گروہ بھی آپ کے سامنے آئے گی، اور وہ گروہ وہ تھی جو ساؤل کے ساتھ بھی تھی۔ جیسے ہی بادشاہ بنا، لوگوں نے ساؤل کو قبول کر لیا۔ ہم وہ لوگ ہیں جو چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں، اور ایسا ہی کچھ رویہ شاید ان لوگوں میں بھی تھا۔ وہ جیسے ہی بادشاہ بنا، لوگوں نے اسے قبول کر لیا۔ وہ جیسے ہی بادشاہ بنا، وہ اس کے لیے تحائف لے کر آئے۔ وہ جیسے ہی بادشاہ بنا، وہ اس کی ذات کی خوبصورتی کے قصیدے لکھنا شروع ہو گئے، اس کی تعریفیں کرنا شروع ہو گئے، اس کے بارے میں بتانا شروع ہو گئے کہ یہ کتنا عظیم بادشاہ ہے اور کتنا عظیم بادشاہ بنے گا، یہ کر سکتا ہے، یہ وہ کر سکتا ہے، یہ ایسے کر سکتا ہے، یہ ویسے کر سکتا ہے۔ یہ دونوں گروہ ہیں جو آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے بھی آئیں گے، آپ کے سامنے بھی ایسی ہی باتیں کریں گے۔ اگر یہ امیر ہے تو یہ ٹھگ کے امیر ہوا ہے، یہ کسی انگریز کو لوٹ کے امیر ہوا ہے، اس نے کوئی 2 نمبری کی ہے، کوئی فراڈ کیا ہے، ایسے ہی تھوڑی امیر ہو گیا۔ ہم جانتے ہیں اس کے باپ کو کون تھا، ہم جانتے ہیں اس کی ماں کون تھی، ہم جانتے ہیں کہ اس کی ماں ایسی تھی، اس کا باپ ایسے تھا، اس کا خاندان ایسے تھا، یہ تو فلاں جھگیوں سے اٹھے ہیں، یہ تو فلاں شہروں سے اٹھے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت مصرع ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، اس نے ہمیں گھورے سے نکالا ہے، اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا ہے۔ یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں گھورے سے نکالا ہے۔ وہ جگہ جہاں پر صرف پاتھیاں رکھی جاتی ہیں، اس نے وہاں سے ہمیں نکالا ہے۔ جہاں گوبر رکھا جاتا ہے، اس نے وہاں سے ہمیں نکالنا ہے، اور اس نے ہمیں سرفراز کیا ہے، اس نے ہمیں مقام دیا ہے۔ اور جب بھی آپ کسی بلندی پر پہنچے تو یہ 2 گروہ آپ کے سامنے آئیں گے، اور یہ دونوں گروہ اپنے اپنے رویے، کوئی آپ کے سامنے اپنی محبت پیش کرے گا تو کوئی آپ کے سامنے اپنا زہر اگلے گا۔ ان دونوں رویوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ لیکن ایک حقیقت ہمیشہ یاد رکھیں، کیا ہوا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ نے اس کے بدلے میں کیا رد عمل پیش کیا، اس سے سب کچھ فرق پڑتا ہے۔ میں نے جب یہ آیت خداوند کے کلام میں سے پڑھی تو میں نے قصداً اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے نہیں پڑھا جو اب میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ یہاں لکھا ہے، پر شریروں میں سے بعض کہنے لگے یہ شخص ہم کو کس طرح بچائے گا، سو انہوں نے اس کی تحقیر کی اور اس کے لیے نذرانے نہ لائے، پر وہ انسنی کر گیا۔ کیا رد عمل ہے اس کا؟ اس نے یہ نہیں کہا اچھا جس نے میرے سامنے نذرانے نہیں پیش کی ان کو قتل کر دو، جنہوں نے میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کی ان کو قتل کر دو، جنہوں نے میرے سامنے تحائف پیش نہیں کی ان کو مار دو۔ اس نے ایسی کوئی بات ہی نہیں کی، اس نے انسنی کر دی، اس نے سنا اور اسے نظر انداز کر دی۔ آج ہم بہت جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، کسی نے ہماری ویڈیو کو پسند نہیں کیا، کسی نے ہماری تصویر کو لائک نہیں کیا، کسی نے کومنٹس نہیں کیے، کسی نے یہ نہیں کیا، کسی نے وہ نہیں کیا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ایک دم سے اپنا رد عمل پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ تو بادشاہ ہے، بنی اسرائیل کی تاریخ کا پہلا بادشاہ۔ یہ نہ ناراض ہو رہا ہے، نہ خفا ہو رہا ہے، نہ یہ لائکس کو دیکھ رہا ہے، نہ ڈس لائکس کو دیکھ رہا ہے، نہ لوگوں کی باتوں کو سن رہا ہے، بلکہ سنی کر رہا ہے۔ زندگی چلتی ہے کچھ انداز سے، کچھ نظر انداز سے۔ اس کی لیڈرشپ کوالٹیز دیکھیں، اور لیڈرشپ کوالٹیز میں پہلی کوالٹی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس نے نظر انداز کر دی۔ اس نے اس بات کو سامنے رکھا ہی نہیں کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، کیونکہ اس کے اندر کانفیڈنس ہے۔ اسے پتا ہے کہ جب میں پرفارم کروں گا، جب میں کام کروں گا، جب میرے بڑے بڑے کام لوگوں کے سامنے آئیں گے تو یہ لوگ مجھے ماننے پر مجبور ہو جائیں گے۔ خدمت کے میدان میں جب بھی ایسے لوگ آپ کے سامنے آئیں جو آپ کی مخالفت کریں، آپ کو قبول نہ کریں، آپ کو پسند نہ کریں، آپ کے خلاف باتیں کریں، آپ کی مخالفت کے لیے کھڑے ہو جائیں، تو اپنا فوکس جو ہے وہ اپنی پرفارمنس پہ رکھیں، اپنی پرفارمنس پہ، اپنے کام پہ، اپنی جو بھی خوبی خدا نے آپ کو دے کر اس دنیا میں کھڑا کیا ہے اس خوبی کو بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ اور زیادہ پالش کرے، اور زیادہ پالش کرے، اور زیادہ پالش کرے، بالکل سیب کی مانند بن جائیں۔ اس کی جلد کو جتنا رگڑا جاتا ہے وہ اتنا زیادہ
चमकता है उतना ज़्यादा उसमें निखार आता है। वही हाल आप अपना कर लें। जितना ज़्यादा लोग आपकी मुखालफत करें, उसको उस रगड़ की मानिंद अपने ऊपर लें। अपनी ज़ात को, अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी खूबियों को और ज़्यादा निखारें, और ज़्यादा बेहतर करें, और ज़्यादा उसमें चमक पैदा करें, ताकि दुनिया जो है वो आपकी खूबियों को, आपके काम को देखकर मानने पर मजबूर हो जाए। काश 2021 में खुदा हमें अनसुनी करने का फजल बख्शे। आमीन।